السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عمران سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل القرآن الکریم۔ آج ہم سورہ بقرہ کے 15 رکوع کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ 15 رکوع میں فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کی کوئی سفارش اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور نہ اس کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا، اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجیے، اور اس کے شہر کے باشندوں میں سے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کی جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ اور ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو ان میں سے ہو جو ان کے سامنے تیری آیاتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ شکر الحمدللہ، ابھی ہم نے سورہ بقرہ کے 15 رکوع کا ترجمہ پڑھا، اور اب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا جو ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے، اس کا آغاز آیت نمبر 47 اور 48 میں تقریباً انہی الفاظ سے کیا گیا تھا۔ اب سارے واقعات تفصیل سے یاد دلانے کے بعد پھر وہی بات ناصحانہ انداز میں ارشاد فرمائی گئی ہے
کہ ان سب باتوں کو یاد دلانے کا اصل مقصد تمہاری خیر خواہی ہے، اور تمہیں ان واقعات سے اس نتیجے تک پہنچ جانا چاہیے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات اور واقعات شروع ہو رہے ہیں، اور پچھلی آیاتوں سے ان واقعات کا دو طرح گہرا تعلق ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور عرب کے بت پرست، یعنی تینوں وہ گروہ جن کا ذکر اوپر آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اسی کے مذہب کے حامی تھے۔ لہٰذا ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے۔ قرآن کریم نے یہاں یہ بتلایا ہے کہ ان کا تینوں گروہوں کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی، اور انہیں اس راستے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جن میں وہ پورے اترے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف انہی کو حاصل ہے، کسی اور نسل میں کوئی ایسا نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب الاتباع ہو۔ قرآن کریم نے یہاں یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراث نہیں ہے، اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صریح الفاظوں میں کہہ دی گئی تھی۔ انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزما لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہے، انہیں توحید کے عقیدے کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا، انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، انہیں اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو مکہ کی خشک وادی میں تنہا چھوڑنے کا حکم ملا، اور وہ بلا تعطل یہ ساری قربانیاں دیتے چلے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی موقع پر جب انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر بتلا دیا گیا کہ ان میں جو لوگ ظالم ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل کو صدیاں آزمانے کے بعد ثابت یہ ہوا کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے۔ اس لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں۔ اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے، اس لیے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنانے جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 152 تک جو سلسلہ کلام آ رہا ہے، اس کو اس پس منظر میں سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی یہ حرمت رکھی ہے کہ نہ صرف مسجد الحرام میں بلکہ اس کے ارد گرد کے وسیع علاقے میں جسے حرم کہا جاتا ہے، نہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ شدید دفاعی ضرورت کے بغیر جنگ کرنا جائز ہے، نہ کسی جانور کا شکار حلال ہے، نہ کوئی خود پودا اکھاڑ کر کسی پودے کو اکھاڑنے کی کسی دوسرے کو کوئی اجازت بھی نہیں، نہ کسی جانور کو قید رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، حیوانات اور نباتات کے لیے بھی امن کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ یہ پتھر آج بھی موجود ہے، اور یہ حکم دیا گیا کہ ہر وہ شخص جو بیت اللہ کا طواف کرے، 7 چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر بیت اللہ کا رخ کر کے اور 2 رکعتیں پڑھے۔ ان رکعتوں کا اسی جگہ پڑھنا افضل ہے۔ بیت اللہ جسے کعبہ بھی کہتے ہیں، در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے تعمیر چلا آتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ حوادث روزگار سے منہدم ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
اسے اثر نو انہی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا حکم ہوا تھا جو پہلے سے موجود تھی اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دی تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ بیت اللہ تعمیر کرے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ شکر الحمدللہ، آج ہم نے سورہ بقرہ کے 15 رکوع کا ترجمہ اور تشریح پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو نافع فرمائے اور آنے والے جتنے لوگ جو کہ اس کو سنیں گے، جو اس کو پڑھیں گے، سب کے لیے اس کو اللہ نافع فرمائے۔ اور اے اللہ ہمیں قرآن پہ پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آپ سب کو اگر میری یہ کوشش پسند آ رہی ہے تو میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام قرآن کی صورت میں جو ہے پہنچ سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔